سلطان صلاح الدین ایوبی ایک طاقتور اینڈ بہادر انسان جو کہتے تھے کہ مسجد اقصی قبضے میں ہے تو میں زندگی کا سکون کہاں سے لاؤں۔ ایک وقت تھا جب یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور صلیبیوں کو پوپ اور یورپ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ سلجوقی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور مصر ایک بیزنطینی فتنہ بن چکا تھا، جس فتنے نے مسلمانوں کو اندر ہی اندر بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا، اور اس کمزوری کی وجہ سے یروشلم مسلمانوں کے لیے صرف ایک خواب بن چکا تھا، ایک ایسا خواب جو حقیقت سے بہت زیادہ دور تھا۔ لیکن عراق کے شہر تکریت میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تعلیم دمشق کی الحدیث یونیورسٹی میں حاصل کی۔ مسلمان انہیں ایک مثالی سلطان سمجھتے تھے اور صلیبی انہیں ایک سچا اسلامی ہیرو کہتے تھے، اور سب نے انہیں ایک رحم دل، خوش باش اور باہمت انسان بیان کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی عمر جب 26 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے چاچا کے ساتھ سلطنت کے کام سنبھال لیے، اور اس ٹائم پر نور الدین زنگی نے تمام ترکش ریاستوں کو متحد کیا اور ایک جزوی اسلامی اتحاد قائم کر کے صلیبیوں کے کئی شہر واپس لیے۔ جب مصر میں فاطمی ریاست کو بحران کا سامنا تھا، تب یروشلم کے صلیبیوں نے اپنا اثر رسوخ مڈل ایسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ صلیبیوں نے سن 1168 میں قاہرہ پر حملہ کر دیا تو سلطان نور الدین زنگی نے پھر مصر پر اپنی نظریں جما کر رکھیں، اور جب فاطمی ریاست نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی تو سلطان نے اپنے 2 کمانڈر صلاح الدین ایوبی اینڈ شیرکو کو روانہ کیا، تو انہوں نے جا کر پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا، اور ان کامیابیوں کی وجہ سے شیرکو کو مصر کا وزیر مقرر کیا گیا، اور عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی ٹائم بعد ہی ان کی وفات ہو گئی، اور اپنے چاچا کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اور مصر میں ہی نور الدین زنگی کی فوج کے سربراہ بھی بنے، اور 31 سال کی عمر میں انہوں نے یہ 2 عہدے سنبھالے۔ مصر پر کنٹرول کے ساتھ ہی انہوں نے فوج کا نظام بھی منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے قائم کیے، اور ایک طرف ریاست کا اتحاد اور دوسری طرف سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے۔ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا، اور اس زمانے میں ہر اسلامی کمانڈنٹ کی طرح صلاح الدین ایوبی کی بھی خواہش تھی مسلمانوں کا اتحاد قائم رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور استنبول کو فتح کرنا۔ اب ریاست کا اتحاد تو کامیاب جنگوں اور کی جدوجہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اب صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا، صرف یروشلم صلیبیوں سے واپس لینا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے تھے جب تک یروشلم میں آزاد نہ کرواؤں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے۔ آخر کار خطین کے مقام پر ایک جنگ ہوئی۔ یہ ڈیٹ تھی 4 جولائی 1187، اور اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی صلیبی افواج کو شکست دی، اور اس کامیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تیزی کے ساتھ فتوحات کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ 27 رجب واقعہ معراج کے موقع پر 832 ہجری اینڈ 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی صرف فوجی کامیابیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کے دور میں ایک منظم ہفتہ دور کا سورج بھی طلوع ہوا، بلکہ ان کی قیادت میں بے شمار ہاسپٹل اور مساجد تعمیر ہوئیں۔ یہ اسلامی دنیا کے علم کے عروج کا زمانہ تھا، اور اسلام کے اس عظیم سپاہی نے 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پائی، اور ان کی وصیت کے مطابق وفات کے بعد ان کے کفن کو نیزے پر باندھ کر لوگوں کے سامنے لایا گیا، اور اس کے ساتھ یہ آواز لگائی گئی کہ اے مسلمانوں، یروشلم کا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی آج اس دنیا سے اس کفن کے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا رہا، اور اس سے عبرت پکڑو اور دنیا کے دھوکے میں مت پڑو۔ سبسکرائب